अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, हर दूसरे हर तीसरे दिन कोई ना कोई खबर हमको गमगीन कर जाती है। आज आपके सामने ये तीन बुजुर्ग जो पिछले चंद दिनों के वक्फा के बाद अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए, उनका कुछ जिक्र करना इस लिहाज से कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो एक नाम बना के जाता है यहाँ से। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वक़्त के इमाम को पहचान लिया और अपनी सारी ज़िंदगी उन अहकामात के मुताबिक गुजारी जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन के लिए बताए हुए हैं। फिर वक़्त के इमाम ने जो एक तहरीक रखी अपने मानने वालों के सामने कि अल्लाह ताला ने खबर दी है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का 1/10 हिस्सा कमाई करने का या अपनी जायदाद का खुदा ताला के दीन का दुनिया में तवीज के लिए वसीयत कर जाएंगे, उनको अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी देता है। उसको निज़ाम वसीयत कहा जाता है। ये तीनों बुजुर्ग उस निज़ाम का भी हिस्सा थे। अब इनका मैं बारी बारी, ये देखें आपके सामने उनकी चंद यादों की स्लाइड्स चल रही हैं। पहले आपने उनके चेहरे हंसते खेलते चेहरे देखे, फिर उनकी जो दोस्तों के साथ कुछ तस्वीर हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो खूबियां हैं या जो उसने कारहा नुमायाँ किए होते हैं, उनका दूसरे लोगों तक पहुंचना जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसको देख के अगली जनरेशन सबक सीखती है और फिर जो दुआ करने वाले लोग हैं वो दुआ करते हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए। अभी मैं आपके साथ जो अभी ताज़ा तरीन अफसोसनाक खबर है कल की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर जो दो बुजुर्ग, एक पाकिस्तान में और एक अमेरिका में वफात पा गए, उनका भी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जिक्र चलेगा। अभी कल ही जो नॉर्वे में एक बुजुर्ग महमूद अहमद अय्याज साहब जिनकी वफात हुई है, उसके मुतल्लिक हमारे टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के जो सदर साहब हैं वो लिखते हैं कि नायत अफसोस से इतला दी जाती है कि मुकर्रम महमूद अहमद अय्याज साहब ओल्ड स्टूडेंट्स तालीमुल इस्लाम रबवा नॉर्वे में वफात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुकर्रम खालिद मसूद साहब नाजर इशाद के बड़े भाई थे। आपकी तबीयत में ज़िम्मेदार घराने का फ़र्द होने के बावजूद बहुत आजिज़ी और इनकसारी थी। नहायत मिलनसार नेक इंसान थे। हम मेंबरान तलीमुल इस्लाम कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी आपकी वफ़ात पर दिली अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम के तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मेंबरान तालीमुल इस्लाम कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी। इसी तरह वहाँ नॉर्वे में हमारे एक बुजुर्ग ख्वाजा मोमन साहब हैं, उनके साथ बात हो रही थी तो वो भी बता रहे थे बड़ी खामोशी से जमात की खिदमत करने वाले थे और बड़ा अरसा उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत की तौफीक मिली। पिछले 1-2 साल से बीमार होने की वजह से मस्जिद में नहीं आ रहे थे, लेकिन जो तकदीर इलाही है वो गालिब आके रहती है। फिर दूसरी इतला जो चंद रोज़ पहले की है, आप सब जानते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर चौधरी मुनीर अहमद साहब साबिक उस्ताद नुसरत जहां अकेडमी व इंटर कॉलेज व मेंबर कज़ा बोर्ड 94 साल की उम्र में रावलपिंडी में वफात पा गए थे। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन रबवा में हो चुकी होगी। एक बुजुर्ग 94 साल जिन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, वो ना सिर्फ एक जमात की खिदमत बल्कि उन्होंने अपने मुल्क की भी खिदमत की। वो मुल्क जिन्होंने ऐसे खिदमतगारों की कदर नहीं की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अहमदी पुराने बुजुर्गान जिन्होंने मुल्क के लिए जानें दी, कुर्बानी, उनकी सारी जो मेहनत है, जो खिदमत है,
اس کو آج کے زمانے کی نوجوان جنریشن کو بالکل ذہنوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور جو تاریخ ہے خدمت کی اس کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس شخص نے کس لیول پہ کیا قوم کی خدمت کی اور کیا دین کی خدمت کی، اور جزا دینے والا خدا تعالیٰ ہے۔ یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو مین قبرستان ہے جہاں کافی احمدیوں کی قبریں ہیں، وہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ مناظر قادیان بہشتی مقبرہ اور پھر رضوہ کے بہشتی مقبرہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک تیسرے بزرگ جو امریکہ بالٹیمور میں رہائش پذیر تھے، جن کا نام عبدالرشید فوزی صاحب تھا، وہ بھی ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ممبر رہے، اور 83 سال کی عمر میں ان کی 23 سپٹمبر کو جو وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے، ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق دے۔ ان کے چند دوستوں نے جو تصویریں شیئر کی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، اور ساتھ آپ اس وقت بزرگان کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو قادیان کا جو بہشتی مقبرہ ہے اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بہشتی مقبرہ جو رضوہ ہے اس کے مناظر دیکھیں گے۔ یہ بزرگان جو وفات پا جاتے ہیں، ان کا جو ذکر کرنا اور آپ تک پہنچانا جو مین غرض جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے جب وہ یہ دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح دین کی، سب سے بنیادی چیز کہ ان کو یہ توفیق ملی کہ وقت کے امام نے جو جنت کی خوشخبری دی موسی حضرات کے لیے، اس تحریک میں وہ تینوں شامل ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے ملک میں جہاں وہ رہے جماعت کی خدمت، جماعت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کی توفیق پائی اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی، اور یہی اس زندگی میں سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نیک اولاد آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سب حاجات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بڑا خوبصورت موسم تھا۔ فجر کے بعد ہم نے گروپ میں سیر کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت محترم مبشر کالو صاحب ہیں۔ ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست جن کو یہ کافی عرصہ سے جانتے تھے، ان کی افسوسناک وفات کی خبر جب ملی تو پورا ہمارا جو سیر کے دوران ان کا ذکر خیر اور ان کے متعلق واقعات یہ سناتے رہے، تو یہ اپنے جذبات کا اظہار کچھ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی کالو صاحب تھوڑا۔ السلام علیکم۔ رات مجھے برادرم محمود ایاز صاحب کی وفات کی اچانک خبر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے جو برادرم ملک مسعود خالد صاحب ہیں، ان کے برادر اکبر ہیں، اور بارہا کالج کے زمانے میں ہم سے سینئر تھے، بلکہ چیف پریفیکٹ تھے۔ بڑا شفقت کا سلوک فرماتے ملک صاحب کی وجہ سے، اور پھر ملاقات اتنی نہیں رہی۔ جب میں ناروے گیا ہوں تو پھر ملاقات ہوئی ہے، یہاں منہائم میں اور غالباً کارلسروے میں بھی جلسے پہ آیا کرتے تھے، اور بڑی طبیعت محبت والی اور نرم اور اتنا پیارا شخصیت تھی کہ بہت دفعہ کا ملک صاحب تشریف لائیں تو ان کی طبیعت پہ بڑی ہچکچاہٹ جس کو کہتے ہیں نا، بہت شرمیلے سے تھے۔ وہ کسی کو ملتے ضرور تھے محبت سے، لیکن وہ بڑی دفعہ کہا کہ تشریف لائیں میرے پاس رہیں جلسے سلانے کے۔ تو بڑی پیاری طبیعت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے۔ میں ان کے چند سارے خاندان کو جانتا ہوں، اور ان کے ایک بھائی ہیں عزیز منصور احمد، وہ امریکہ میں ہیں، ملک صاحب جو ہیں وہ ربوہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں ان کی جنازے اور تدفین پہ جا سکوں۔ واللہ ہو جس کو کہتے ہیں۔ کالو صاحب آپ کتنے عرصہ سے آپ کا ان کے ساتھ جو تھا؟ 65 میں جب میں داخل ہوا ہوں کالج میں، تو اب میں صحیح تو نہیں بتا سکتا کہ اس زمانے میں یا ایک سال بعد وہ چیف پریفیکٹ بنے تھے۔ اچھا۔ اور چیف پریفیکٹ دوست جانتے ہیں جو ہاسٹل میں رہے ہیں کہ اس کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے اور کتنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو خدا کے فضل سے ہم سے ہمیشہ
محبت کا سلوک کرتے اور ہنس کے وہ ٹال دیتے تھے بعض چیزیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی تو بڑی پیاری شخصیت تھی، بہت ہی پیاری شخصیت۔ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ خام خواہی جو نہیں بھی جانتا وہ بھی ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ اور یہاں یورپ میں بھی آ کے پھر آپ کا؟ ہاں جی، یورپ پہ وہ جلسے پہ، ہمارے جلسہ سالانہ پہ آتے رہے ہیں۔ پھر مجھے جب حضور ہمارے صاحب حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید بن نصر عزیز جب ناروے کی مسجد کے تاکہ موقع پر خلیفۃ مسیح رابع یا خامس؟ نہیں، خامس۔ اچھا۔ تو ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا، اس وقت بڑی محبت سے ملے، لیکن ان کے پاس بہت ذمہ داری تھی۔ اچھا۔ صاحب کی آمد پہ ان کے پاس بہت ذمہ داری تھی، اس لیے بس ملاقات ہوتی رہی، بڑا وقت بھی انہوں نے دیا، لیکن ان کی ذمہ داری تھی۔ تو خدا کے فضل سے وہ بتایا کرتے تھے کہ آنریری ان کے پاس بہت عہدے تھے سٹی کی طرف سے، بہت ہی کئی تنظیموں میں وہ کام کر رہے تھے، تو ایک وسیع سلسلہ تھا ان کی مصروفیت کا، لیکن اس کے باوجود خدا کے فضل سے وہ جماعت کے ساتھ پوری وابستگی تھی۔ مجھے نہیں علم کہ ان کے پاس جماعتی عہدے بھی یقیناً تھے، اس وقت مجھے علم نہیں ہے کہ جماعتی کیا ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج کل تو بڑی تواتر کے ساتھ جو بزرگ ہیں، کبھی پاکستان، کبھی کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں بھی، تو وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سپیڈ جو ہے نا بہت تیز ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تقدیر الہی جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو، ان کے دوستوں کو، ان کے جاننے والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے۔